أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کاموں کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات فجر تک رہتی ہے۔ حضرات، یہ سورۃ القدر ہے، اور قدر کے معنی ہیں اندازے کے، پلان کے، اور دوسرا مفہوم اس کا ہے فضیلت کے اور قدر و منزلت کے۔ بہرحال دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی بڑی ہی بابرکت رات اور بڑی ہی قدر و منزلت والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ بات طے ہے، اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا، اور رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی پلان بک ہے، جس میں انسانوں کی تقدیر، کائنات کی تقدیر، ہر چیز اس میں محفوظ ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ اس لوح محفوظ میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے پلان کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کو اتارا، اور وہاں سے حالات اور واقعات کے مطابق 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا گیا۔ تو یہ اتنی عظمت والی اور برکت والی رات ہے جو آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے رمضان میں بڑا اہتمام کرتے تھے عبادت کا، لیکن آخری عشرے میں آپ اور زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ شد المئزر، آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے، اور آخری ہی عشرے میں آپ اعتکاف بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں تم تلاش کرو، اور ان میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے، اور 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 سال 4 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ لہذا جس کو یہ موقع ملے اس کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کرے، اور اس رات کی مختلف فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہ جس کو بھی ملے، اور ہر سال علماء نے لکھا ہے کہ ہر سال یہ رات مختلف راتوں میں آتی ہے، یعنی کبھی 21 کی رات کو، کبھی کسی سال یہ 23 کی رات کو، اور کبھی کسی سال یہ 25 کی رات کو، اور کبھی یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور کبھی 29ویں کو شب میں ہوتی ہے۔
لیکن بہت سے علماء نے اس سے 27ویں شب میں لکھا ہے، ان کا اپنا رجحان ہے اور قرائن سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی۔ بہرحال اتنا طے ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اور آخری ہی عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف کے مقاصد میں جہاں اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر یہ بات بھی مذکور ہے کہ اعتکاف کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے اور اس کو حاصل کیا جائے، کیونکہ جو شخص اپنا گھر چھوڑ کر وہ مسجد میں آ کے معتکف ہو جاتا ہے، اللہ کے در پر آ کے پڑ جاتا ہے، دن رات وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے لیے لیلۃ القدر کا حصول اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے وہ ضرور اس رات کو پانے کی کوشش کریں، اور ہم لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کریں، کیونکہ تھوڑے سے وقفے میں، تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف اس لحاظ سے بھی بہت ہی اہم ہے کہ اسلام نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا، لیکن تربیت کے لیے اعتکاف کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آدمی آ کے مسجد میں اعتکاف کر لے۔ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جس سے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تاکہ وہ نماز اس کو مل سکے اور جماعت مل سکے۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر اعتکاف کریں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ یہ مسائل دریافت کرتے ہیں کہ آخر جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے مسجد میں، تو کہاں اعتکاف کیا جائے؟ بہرحال 3-4 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو انہیں میں سے کوئی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے سنت کفایہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی محلے کا وہ ادا کر لیتا ہے جو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو سب گنہگار ہوں گے۔ بقیہ مسنون اعتکاف وہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، جو نفل اعتکاف ہے وہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پورے دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مدت ضروری نہیں ہے کہ اور وہ مسجد میں اتنی دیر تک ٹھہرنا جو سنت الکفایہ اعتکاف ہے اس کی طریقے سے۔ لہٰذا اسلام کے مزاج کو یہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی عبادت پر اتنا زیادہ زور دیا کہ ایک بار رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ نے ایک تقریر ارشاد فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، بڑی قدر والی رات ہے، تم لوگ اس میں عبادت کرو اور اس کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کو حاصل کرے، کیونکہ یہ رات قرآن کی رات ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے، اور یہ رات برکتوں اور خیر کی رات ہے، تقدیروں کے بنانے کی رات ہے، اور اپنے آپ کو سنوارنے کی رات ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے رات کو جگ کر عبادت کرنا۔ یہ جو لوگ ہمت کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔